الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور معزز ناظرین و سامعین، درس نمبر 1 میں ہم نے حسن اخلاق کسے کہتے ہیں لغوی لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے وہ ہم نے سیکھا اور پڑھا تھا۔ ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے کہیں رستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ندی ہے یا نالا ہے پانی کا، تو اس میں ایک بچھو جو ہے نا وہ اس کے اندر گر گیا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے۔ ان کی نظر اس بچھو پر پڑی تو انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رحم دلی کے لیے اس بچھو کو باہر نکالا۔ جب اس بچھو کو انہوں نے پکڑ کے باہر نکالا تو بچھو نے انہیں کاٹ لیا، بچھو نے انہیں کاٹ لیا۔ اب پھر دوسری مرتبہ ظاہری بات ہے، بچھو نے جب کاٹا تو وہ اندر پھر گر گیا۔ اس نے جب کاٹی کی تو ان کے ہاتھ سے چھوٹا پانی میں گر گیا، انہوں نے پھر نکالا، اس نے پھر کاٹی کی، پھر کاٹ لیا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ انہوں نے باہر نکالا مگر بچھو بار بار پانی کے اندر کاٹی کرنے کی وجہ سے گر جاتا۔ وہ نکالتے، کاٹیاں کرتا، مگر وہ اللہ کے نیک بندے اتنی مرتبہ ہاتھ زخمی ہونے کی باوجود اس کو نکالتے رہے، اور وہ بچھو اتنی مرتبہ ان کی نیکی کرنے کے باوجود بار بار انہیں کاٹتا رہا۔ قریب سے کوئی اور شخص بھی گزر رہا تھا، اس نے کہا یا حضرت یہ آپ کو زخمی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، تو آپ کیوں مطلب اس کو چھوڑ نہیں دیتے اس کے حال پر؟ ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، آپ نے اپنی جان کو کیوں اذیت میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، مرتا ہے تو مر جائے۔ تو وہ اللہ کے اچھے برگزیدہ اور نیک جو بزرگ اور بندے تھے، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا، یہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا، تو میں اپنی اچھی عادت سے کیوں باز آ جاؤں؟ سبحان اللہ، بآواز بلند بیٹا کہنا جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا ایک درخت جو ہے جنت میں لگا دیا جاتا ہے، اور اس درخت کی جسامت کتنی ہے کہ اس کے ایک تنے سے دوسرے تنے تک عربی نسل کا گھوڑا بھاگتا جائے، عربی نسل کا گھوڑا بھاگتا جائے تو ایک تنے سے دوسرے تنے تک 100 سال تک دوڑتا رہے، 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کی جسامت جو ہے اس درخت کی وہ پوری نہ ہو۔
تو آپ اندازہ کریں اس کے نیچے اتنی جگہ بھی آئے گی جنت کی، تو کتنی خوش نصیبی ہے ہم سب کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ایسے بولتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچھو جس کو بری عادت تھی، ہم نے پچھلی مرتبہ یہ پڑھا تھا اور سنا تھا کہ عادتیں دو ہوتی ہیں، ایک اچھی اور بری۔ اچھی عادت انسان کو خود بھی فائدہ دیتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ یہ بزرگ اچھی عادت کو اپنا کر اپنے اچھے کام سے، اپنے اچھے کردار سے اس بچھو کو بھی فائدہ دے رہے تھے، اس کی جان بچا رہے تھے، اور خود کو فائدہ یہ دے رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجے بلند کرواتے چلے جا رہے تھے، اور دیکھنے والے کو بھی آپ پر ترس آیا، رحم آیا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ برا مطلب جو بری چیز جو ہے، یا یہ جو چیز آپ کو اذیت دے رہی ہے، یہ حشرات میں سے جو بچھو ہے یہ آپ کو اذیت دے رہا ہے، تو آپ اس سے اپنی جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ مگر وہ اچھی عادت اور اچھے کردار والے جو بزرگ تھے، انہوں نے الحمدللہ اپنے اچھے کام کو نہیں چھوڑا بچھو کی بری عادت کے باوجود۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہا، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک چھوڑ دیں۔ تو حسن اخلاق در حقیقت یہ ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے ایک۔ انسان کا اچھا کردار، انسان کی اچھی عادتیں جب اس میں اپنی تصویر بناتی ہیں، جب اس میں اپنی تصویر بناتی ہیں تو وہ انسان کے اچھے کردار کی شعاعیں منعکس ہو کر دوسرے لوگوں پر بھی پڑتی ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھی عادات کو۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھی عادات کو۔ تو بیٹا اچھے کام جیسا کہ بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، ان کی تعظیم کرنا، اپنی جبین نیاز ان کے لیے ادب سے جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، ان کے سامنے نگاہیں اونچی کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کے لہجے میں، بری تمیز کے لہجے میں، برے بچوں یا برے انسان کے لہجے میں گفتگو کرنا، چاہے وہ آپ سے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بڑا ہے، تو یہ اچھی عادت نہیں۔ سب سے زیادہ تعظیم کے لائق آپ کے ماں باپ ہیں۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں جواب دینا، ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، یہ اچھے بچوں کی نشانی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ حسن اخلاق اچھی عادات کو کہتے ہیں۔ اچھی عادتیں انسان کو خود بھی فائدہ دیتی ہیں اور دوسروں کو بھی نفع اور فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور خصوصاً اپنے کردار، اپنے افعال، اپنی سوچوں، اپنے گزر بسر رہن سہن کو درست اور اچھا بنانا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق بنانا چاہیے، اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے، حسن اخلاق کا ہر کسی کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق کہتے ہیں اچھے، خلق کہتے ہیں عادت کو، عظیم بڑا، یعنی آپ کا اخلاق جو ہے، آپ کی عادتیں جو ہیں بہت زیادہ عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ پوری انسانیت میں آپ جیسے اچھے کردار والا ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بڑا اخلاق کسی کا بھی نہیں، نہ آج تک ہوا ہے، نہ قیامت تک کسی کا ہو ہی سکتا ہے۔ جو اس پر شک اور شبہ کرے وہ سمجھو کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔